لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمارے پاس بخشش کا سامان بھیجا ہے، رمضان بھیجا ہے، اپنا مہمان بھیجا ہے۔ رمضان کا مہینہ مومن بندے کے لیے اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ ماہ مقدس باقی 11 مہینوں کا سردار مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، گناہگاروں کے لیے موسم بہار ہے۔ اس ماہ مقدس کے حاصل ہونے پر ایک ایمان والا بندہ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، یہ امت اپنی فضیلت اور رب کی طرف سے جو خصوصی نوازشات ہیں اس امت کے لیے، اس امت نے اس میں غور و فکر نہیں کیا، ورنہ اللہ نے کچھ تحفے اور کچھ انعام ایسے اس امت کو دیے ہیں جو کسی بھی نبی کی امت کو نہیں ملے۔ ان میں سے پہلا تحفہ اور پہلا انعام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ نبی صرف اس امت کو ملا ہے، کسی اور امت کو یہ نبی نہیں ملا۔ پھر اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے یعنی قرآن، یہ قرآن بھی کسی اور امت کو نہیں ملا۔ تورات دی گئی ہے، زبور ملی ہے، انجیل ملی ہے، صحیفے ملے ہیں،
دیا ہے اللہ نے، لیکن قرآن نہیں دیا۔ قرآن نے اللہ نے صرف اسی امت کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ اور پھر یہ جو ماہ مقدس ہے رمضان کا مہینہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تو پہلی امتوں پر فرض تھے مگر رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں تھے۔ رمضان کا مہینہ اسی امت کو ملا۔ تو یہ تین تحفے ایسے ہیں رب کی طرف سے، تین انعامات ایسے ہیں جو کسی اور امت کے حصے میں نہیں آئے۔ پہلا تحفہ پیارے نبی کی ذات کی صورت میں، دوسرا تحفہ قرآن اللہ کی کتاب کی صورت میں، اور تیسرا تحفہ رمضان المبارک کے مہینے کی صورت میں۔ مہینہ رمضان یہ صرف میرے نبی کے دور سے شروع نہیں ہوا، رمضان تو پہلے سے تھا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ 12 مہینے تو اس دن سے شروع ہو گئے تھے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ 12 مہینے تو تب سے چل رہے تھے، اس میں محرم بھی تھا، اس میں رمضان بھی تھا، اس میں ربیع الاول بھی تھا، مگر ان مہینوں کو شرف نہیں ملا۔ رمضان کے مہینے کو شرف ملا قرآن کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن رمضان میں آیا تو رمضان کا مرتبہ باقی سارے مہینوں سے اونچا ہو گیا۔ یہی قرآن جس صاحب قرآن کے مقدس سینے میں آیا، وہ سینہ بھی تمام نبیوں کا سردار بن گیا۔ یہ قرآن اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ ہم نے تو اس قرآن کی قدر نہیں کی، ہم اس کو صرف برکت والی کتاب سمجھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں قرآن کو بابرکت کتاب نہیں سمجھتا، برکت والی ہے یہ کتاب، برکت والی بعد میں ہے، ہدایت والی پہلے ہے۔ پہلے اس سے ہدایت لینی ہے، پھر برکتوں کا نزول خود بخود ہوتا رہے گا۔ محض برکت والی کتاب سمجھ کے کہ جس کتاب کو اللہ نے زندہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ہم اس کتاب سے صرف اپنے مردے بخشوانے لگے۔ یہ تو زندوں کی ہدایت کے لیے آئی تھی، یہ پھر اس کتاب کی ناقدری ہوگی۔ اسی کتاب نے میرے نبی کو نبیوں کا امام بنایا، اسی کتاب نے رمضان کو مہینوں کا سردار اور امام بنایا۔ 29 شعبان کی تاریخ تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا۔ مسجد نبوی شریف ہے، جس جیسی مسجد روئے زمین پر کوئی نہیں۔ اگر آپ میری بات کو سمجھیں، یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کا معمار، مزدور، مستری وہ ذات ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے وہ پتھر اٹھائے جو پتھر اسی میرے نبی کو سلام کیا کرتے تھے۔ وہ میرے نبی خود پتھر اٹھا اٹھا کر لائے اس مسجد نبی شریف کی تعمیر کے لیے۔ مسجد کوئی معمولی مسجد نہیں، اور بیان فرمانے والے، خطبہ ارشاد فرمانے والے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہیں، جن جیسا بڑا کوئی خطیب نہیں، اور مجمع سامعین سننے والے وہ مقدس نفوس ہیں، اتنا پاکیزہ کہ اگر وہ دامن بھی نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ وہ صحابہ کرام وہ سننے والے ہیں۔ مسجد نبوی شریف ہے، منبر میرے پیارے نبی کا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس، لوگو قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ شہر عظیم بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے، شہر تو سمجھتے ہو نا کس کو بولتے ہیں؟ شہر عظیم شہر مبارک، اذلکم کا معنی تم پر سایہ کرنے والا ہے وہ عظیم مہینہ اور مبارک مہینہ۔ کب خطبہ ارشاد فرمایا؟ 29 شعبان کو، یعنی رمضان سے ایک دن پہلے تعارف ہو رہا ہے، استقبالی مجلس قائم ہے کہ خصوصی مہمان آنے والا ہے، اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں، ان کے آنے پر ہمارے لیے کیا کیا فائدے ہیں اور انعامات ہیں، اس کو اجاگر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے تمہید باندھی، اس ماہ مقدس کا عظمت والا ہونا اور اس کا برکت والا ہونا بیان فرمایا۔ عظیم کا معنی عظمت والا، مبارک کا معنی برکتوں والا۔ اللہ اکبر۔ برکت کی ضرورت کہاں ہوتی ہے اور رحمت کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ دو جملوں میں سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ لذت محسوس کریں گے۔ برکت ہوتی ہے تھوڑی چیز کو بڑھانے کے لیے۔ کہتے ہیں مال تو تھوڑا سا تھا، اللہ نے برکت دے دی، کھانا تو تھوڑا سا تھا، اللہ نے برکت ہوتی ہے تھوڑی چیز کو بڑھانے کے لیے، رحمت ہوتی ہے اجڑی ہوئی چیز کو بسانے کے لیے۔ کھیت خشک ہو رہے ہوتے ہیں، کسان لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ رحمت کی بارش دے، جب بارش برستی ہے کھیت لہلہا اٹھتے ہیں، خوشحالی آتی ہے۔ یہ جو کسان لوگ ہوتے ہیں جیسے اپنے کھیتوں پر ان کی نظر جاتی ہے، ان کی ہریالی دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کہتے ہیں اللہ نے رحمت برسائی ہے۔ رحمت آئی اجڑی چیز کو بسانے کے لیے، برکت آئی تھوڑی چیز کو بڑھانے کے لیے۔ بڑھی کیسے چیز؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، جو مہینہ اللہ تمہارے پاس بھیج رہے ہیں اور تم پر سایہ کرنے لگا ہے جو مہینہ، وہ عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اتنا عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو مومن بندہ نفل نماز پڑھے گا اللہ اس کو عام دنوں کے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ برکت آئی یا نہیں؟ نفل کیا بنی؟ فرضوں کے برابر۔ نفل کے درجے اونچے ہو گئے، نفل کی کمی کو بڑھا دیا گیا۔ فرمایا اس ماہ مقدس میں جو مومن بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اس کو عام دنوں کے 70 فرضوں سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رمضان کی برکتیں ہیں۔ کیا ہیں رمضان کی برکتیں؟ ایک فرض 70 بنا، نفل فرضوں کے برابر۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں، اس ماہ مقدس میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے، وہ رات خیر من 1000 شہر، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ کس معاملے میں بہتر؟ کیا بہتر؟ کچھ بتایا تو نہیں گیا نا، سمجھایا تو نہیں گیا نا، لیکن سمجھا جائے
اللہ نے اس رات کو بہتر قرار دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے پہلے زمانے میں سفر ہوتا تھا اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچر پر، گدھوں پر، 30 کلومیٹر کا سفر 5-6 گھنٹے میں جا کر طے ہوتا۔ پھر آ گئی ریل گاڑی، وہ سفر جو 5-6 گھنٹے میں طے ہوتا تھا، ابتدا میں جو ریل آئی اس کی رفتار ہی 30 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ وہ 6 گھنٹے والا سفر اب 1 گھنٹے میں طے ہونے لگا۔ پھر تیز رفتار گاڑیاں آئیں، کاریں آئیں، بسیں آئیں، جن کی اسپیڈ اور رفتار وہ کہتے ہیں 100 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہی ہے۔ پھر سفر کا جو دورانیہ ہے وہ وقت اور کم ہو گیا۔ پھر جہاز آ گئے، جو سفر 24 گھنٹوں میں طے ہوا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ وقت لگتا تھا، وہ اب 1 گھنٹے میں طے ہونے لگا۔ لاہور سے کراچی، کراچی سے لاہور 1 گھنٹے میں سفر طے ہو گیا۔ اب آپ نے سمجھنا ہے خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، شب قدر، اللہ نے اس کو 1000 مہینوں سے جو بہتر بنایا ہے۔ پہلی امتیں اللہ کے قرب کا جو سفر 1000 مہینوں میں طے کرتے تھے، اس امت کو اللہ نے ایک ایسی رات دے دی جو سفر وہ 1000 مہینوں میں جا کر طے کرتے تھے، یہ امت اس ایک رات میں رب کے قرب کا سفر طے کر لیتی ہے۔ یہ ہے مطلب خیر من الف شہر۔ اور خیر کو بھی اللہ نے مبہم رکھا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ 1000 گنا، 10,000 گنا، کروڑ گنا، ارب گنا اللہ نے نہیں بتایا۔ فرمایا یہ میں جانتا ہوں یہ ایک رات کتنا زیادہ برکتوں رحمتوں والی رات ہے جو اس ماہ مقدس میں رکھی گئی۔ نام اس کا کیا ہے؟ قدر والی رات۔ قدر والی، قدر عزت، آپ بھی بولتے ہو اردو میں قدر و منزلت۔ قدر بڑھ جاتی ہے مومن بندے کی اس رات میں۔ اور ساتھ میں جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں اللہ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اور روح کو بھی۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو مر گئے ان کی روحیں آتی ہیں اس رات میں۔ روح سے مراد ہے جبریل امین، روح الامین۔ یہ کس کا لقب ہے روح الامین؟ حضرت جبریل علیہ السلام کا۔ روح الامین کی زیر امامت اور زیر صدارت باقی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات میں۔ بعض بندے خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے یہ فرشتے آ کر مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے، آپ میں سے کئی ایسے بیٹھے ہیں 70 سال، 60 سال، 50 سال، 40 سال، ہوش سنبھالے ہوئے کسی کو 30 سال گزر گئے۔ آپ سوچیں گے کہ ہمیں تو کبھی بھی فرشتوں نے مصافحہ نہیں کیا لیلۃ القدر میں۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرشتے آ کر مصافحہ کرتے ہیں۔ نشانی بتا دیتا ہوں، اس سال جستجو اور کوشش کیجئے گا اور پھر محسوس کیجئے گا کہ کیا واقعی فرشتوں نے آپ سے بھی مصافحہ کیا ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں نا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی میٹھی آواز دی اللہ نے ان کو، لحن داودی، بڑی سریلی آواز۔ اور آواز سریلی ہو اور بندہ ہو قرآن کا قاری، قرآن پڑھنے والا ہو، گانے والا نہ ہو، قوال نہ ہو قرآن پڑھنے والا۔ قرآن میرے رب کی کتاب ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی۔ حضرت اسید ایسے قاری قرآن تھے
بخاری شریف میں حدیث ہے، ان کی تلاوت کا تذکرہ واقعہ، جب یہ تلاوت کرنے لگتے نا تو گھروں میں خواتین اپنے بچوں کو خاموش کرا دیا کرتی تھیں، بچوں چپ ہو جاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے اسید قرآن پڑھ رہا ہے، ہم نے اس کا قرآن سننا ہے۔ میں اگر پڑھوں میں نقل کر سکتا ہوں، اسید جیسی آواز میری تو نہیں ہو سکتی، وہ میرے نبی کا شاگرد ہے، میرے نبی سے قرآن سیکھا ہے اس نے، میرے نبی نے فرمایا قرآن کو خوبصورت لہجوں میں پڑھو، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بڑا حسین و جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ رب کا کلام خوبصورت انداز میں جب پڑھا جائے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ حضرت اسید کہتے ہیں ایک ہی کمرہ تھا، میرا گھوڑا بھی ساتھ بندھا ہوا ہے، میرا بیٹا یحییٰ بھی ساتھ سو رہا تھا، اور میں اٹھا، وضو کیا اور میں نے تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اچانک میرے گھوڑے نے اچھلنا شروع کیا، مجھے خطرہ ہوا کہیں میرے بچے کو روند نہ ڈالے، میں نے جلدی سے نماز مکمل کی، جیسے میں نے تلاوت بند کی گھوڑا بھی خاموشی سے کھڑا ہو گیا سکون سے، پھر میں نے نیت باندھی، پھر قرآن پڑھا، پھر اس نے اچھلنا شروع کیا، تیسری بار بھی ایسا ہوا، میں باہر نکلا کمرے سے، ادھر ادھر دیکھا، باہر بھی کچھ نظر نہیں آیا، پھر میں نے اوپر دیکھا نا تو مجھے بادل کا ایک ٹکڑا ایسا نظر آیا جس میں نور جگمگا رہا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ آیا تو تھا قریب لیکن اب اوپر جا رہا ہے۔ بس یہ منظر میں نے دیکھا۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ رات کو میرے ساتھ یہ عجیب ماجرا پیش آیا ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کی، گھوڑے نے اچھلنا شروع کیا، میں ڈر گیا، میں نے تلاوت بند کر دی، باہر نکل کے دیکھا مجھے جگمگاتا ہوا بادل کا ٹکڑا دکھائی دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہنے لگے اسید تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کاش کہ تو قرآن کی تلاوت بند نہ کرتا، وہ جو تو بادل کا ٹکڑا کہہ رہا ہے وہ بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ تو نورانی فرشتے تھے جو تیرے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے، اگر تو تلاوت جاری رکھتا تو تو ان کو دیکھ بھی لیتا اور ان سے مصافحہ بھی کرتا۔ اللہ ہمیں بھی قرآن ایسا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا صرف مولویوں، قاریوں، حافظوں کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی۔ کیا خیال ہے قرآن صرف مولویوں کے لیے آیا ہے، قاریوں کے لیے آیا ہے، حافظوں کے لیے آیا ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے قرآن؟ قاری حسین کر کے عمدہ لہجے میں پڑھے گا، باقی عام عوام نہیں پڑھے گی۔ ہر ایک کو قرآن عمدہ انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اتنا عظیم کلام جسے سب سے پہلے رب نے پڑھا، جبریل کو سنایا، جبریل نے آ کر میرے نبی کو سنایا، اور میرے نبی نے آگے امت کو سنایا۔ مصافحے کی بات کر رہا تھا، یاد ہے یا بھول گئی؟ لیلۃ القدر میں فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ محسوس کرنا ہونا کیا بھی ہوگا، متوجہ میں کرتا ہوں، بعض دفعہ لیلۃ القدر کی کوئی رات ہوتی ہے، 21 ہوتی ہے یا 23 ہوتی ہے یا 25 ہوتی ہے یا 27 ہوتی ہے یا 29 ہوتی ہے، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے۔ کبھی کبھی ان میں سے کوئی رات ایسی آتی ہے مومن بندے کا دل پگھل رہا ہوتا ہے موم بتی کی طرح، بے ساختہ آنسو بہ رہے ہیں، غم پہ قابو نہیں، ادھر سے اپنے گناہ نظر آ رہے ہیں، ادھر اللہ کی رحمت جوش مارتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ادھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، ادھر اللہ کو کہتا ہے اللہ میرے گناہ اتنا بڑے نہیں جتنا تیری رحمت بڑی ہے۔ تو نے خود قرآن میں کہا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع اور بڑی ہے۔ اللہ میرے گناہ تیری رحمت سے کہاں بڑھ سکتے ہیں؟ یا اللہ یہاں تک تو نے مجھے پہنچا دیا ہے، اب میری خطاؤں کو بھی معاف کر دے۔
جب آپ کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگیں، گناہ یاد آنے لگیں، ادھر دوزخ کا عذاب ہو، ادھر جنت کی نعمتیں ہوں، ادھر اللہ کی رحمتیں سامنے ہوں، اور پھر بندہ جھولی پھیلا کر اکیلا بیٹھ کر مانگ رہا ہو، سمجھ جاؤ کہ اس سے فرشتوں نے مصافحہ کر لیا۔ ورنہ تو یہ راتیں گزر جاتی ہیں، ان راتوں میں ہم صرف یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آج جاگنے کی رات ہے، آج عبادت کی رات ہے، اور وہ رات بھی پھر ہم ایسے گزرتے ہیں، رکعتیں گن رہے ہوتے ہیں کہ آج کی رات میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ میرے جو مستقل نمازی ہیں اس مسجد کے، ہو سکتا ہے میرے کچھ جملے ان کو یاد بھی ہوں، میں کہتا ہوں 1000 رکعت ایک طرف جو بغیر توجہ کے پڑھی گئی، 2 رکعتیں توجہ والی مل گئی نا، وہ 1000 رکعتیں ان 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس میں بندے کا یہ تصور ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، میرا اللہ کلام اللہ کی صورت میں مجھے کیا کہہ رہا ہے، بندہ سن رہا ہو اور سنوا رہا ہو۔ یہ جو 2 رکعتیں ملیں گی نا، 1000 رکعت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا رہا تھا آپ کو، 29 شعبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم شہر مبارک، اس ماہ مبارک کی خصوصیات کے بیان میں فرمایا اس میں ایک رات ایسی بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے جس کسی امتی نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، فرمایا اللہ اس کو روزے دار کے ثواب کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، اور روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ سارے تو مالدار نہیں تھے، وہ تو وہ لوگ تھے 11 دن جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک تو استطاعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے، ہم تو اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے مالدار نمبر لے گئے، ہم غریب تو محروم رہ گئے۔ فرمایا نہیں، ایک دانہ کھجور کا بھی، ایک گھونٹ لسی کا، ایک گھونٹ پانی کا بھی اگر تم روزے دار کو کھلا اور پلا سکتے ہو، اللہ اس پر بھی وہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ صرف یہی ثواب ملے گا؟ فرمایا نہیں، اللہ کی رضا بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ، صبر صرف میت پہ نہیں کیا جاتا، گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کیا جاتا ہے، یعنی گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہو رہا ہے، نفس جوش مار رہا ہے گناہ کرانے پر، اور بندہ صبر کرے، اپنے نفس کو پیس ڈالے اور کہے کہ نہیں، میں تیری مان کر رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا، یہ صبر ہے۔ اس مہینے کو صبر کا مہینہ جو قرار دیا، دوسرے لفظوں میں آپ مثال کے ذریعے سمجھیں، ابھی بھی گرمیوں کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہو، روزے دار کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، گرمی بھی لگی ہے، ایسے بند کمرے میں پہنچ گیا ہے جہاں پر ماکولات، مشروبات سب کچھ موجود ہے، دیکھنے والی آنکھ نہیں، روکنے والا ہاتھ نہیں، بتانے والی کوئی زبان نہیں جو جا کر لوگوں کو بتائے یہ اکیلا ہے، کھائے گا، پیے گا، کیوں؟ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کون دیکھتا ہے؟ یہی تو تقوی ہے، اسی لیے تو اللہ نے روزہ فرض کیا ہے۔ روزے کا جو مقصد میرے رب نے بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والو اور مومن کہلانے والو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ یا اللہ کیوں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے ہمیں؟
اور میں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، یہ پریکٹس ہے تمہارے متقی بنانے کی۔ روزہ میں نے اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور جنت بھی متقی لوگوں کو ملے گی۔ میری بات نہیں ہے، سورہ محمد ہے، ویسے تو قرآن پاک کے کئی مقامات ہیں۔ سورہ محمد میں اللہ کہتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال میں تمہیں بتاؤں جس کا وعدہ ہم نے متقی لوگوں سے کر رکھا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل الثمرات۔ کون سمجھے؟ ہم نے تو کبھی قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں ہے نا، ورنہ قرآن کا حق یہ ہے جہاں اس کی ہم تلاوت کریں وہاں سمجھ کر اس کو پڑھیں۔ آپ جانتے ہیں نا میری اکثر دعوت یہی ہوتی ہے، میرے بھائیوں قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ فجر کی نماز کے بعد بھاگتے ہو نا سونے کے لیے کہ کچھ دیر سو جائیں، 11 مہینے پڑے ہیں یار سونے کے لیے، یہ ایک مہینہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ کل کی بات ہے نا، کل جو جمعہ گزرا ہے، آپ کہہ رہے تھے رمضان آ رہے ہیں، آج آپ اس کا ہفتہ گزار چکے، اور پھر پتہ بھی نہیں چلے گا آپ عید بھی انشاءاللہ گزار چکے ہوں گے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، سونے کے لیے 11 مہینے پڑے ہیں۔ یہ مہینہ قرآن کو سمجھنے کے لیے دے دیں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ کہتے ہیں اس جنت کی مثال ایسی ہے، اس میں نہریں ہیں، دریا بہتے ہیں۔ یہ دریا جسے ہم کہتے ہیں، یہ جملہ فارسی کا ہے یا پھر اردو کا ہے، قرآن میں دریا کو بھی انہار کہا جاتا ہے، نہر کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ جنت ایسی ہے، اس میں پاکیزہ صاف شفاف پانی کی نہریں، لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں، عسل مصفی، خالص شہد کی بھی نہریں، شراباً طہورا، اس کی بھی نہریں پاکیزہ شراب کی، اور وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وہ پھل اور فروٹ جن کو تم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، ان سب کے بھی وہاں خزانے ہی خزانے ملے گی۔ کس کو؟ وعد المتقون، متقی لوگوں سے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور روزہ بھی متقی بنانے کے لیے آیا ہے، بند کمرہ ہے، پیاس بھی ہے، ساری اشیاء موجود ہیں، روزے دار کھاتا پیتا نہیں ہے، اس وقت اس کا یہ تصور ہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ چوری کرتے ہوئے یہ تصور کیوں نہیں آتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ فراڈ کرتے ہوئے یہ تصور کیوں نہیں آتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ گناہ کرتے ہوئے یہ تصور کیوں نہیں آتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ آتا ہے یہ تصور؟ اگر آئے گا تو پھر تو بندہ گناہ نہیں کرے گا نا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، 2 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کر، قسمیں کھا کر 5 روپے والی چیز پر کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں 20 روپے کی میری آئی ہوئی ہے، تجھے میں 15 کی کیسے دے دوں، اور آئی ہے 5 روپے کی۔ اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ رمضان کا مہینہ یہی سکھانے کے لیے آتا ہے کہ ایک مہینہ جس بات کا تو نے تصور رکھا ہے نا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اب یہ تصور ختم نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کے باقی 11 مہینے بھی اسی تصور اور استحضار کے ساتھ گزارنے ہیں کہ میں جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا روزے ہم نے اسی لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے،
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ یہاں میں سوال کرتا ہوں، نماز کس کے لیے ہے؟ تلاوت کس کے لیے ہے؟ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ حج کس کے لیے ہے؟ پھر اللہ یوں کیوں کہہ رہے ہیں الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے؟ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی دیکھ لے تب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ چھپا کر بھی دیں کسی اور کو پتہ نہ چلے، مگر جس کو دی ہے کم از کم اس کو تو پتہ چلے گا نا کہ دی ہے۔ حج کرتے ہوئے بھی آپ کو دیکھ لیں گے۔ روزہ ایسی مخفی عبادت ہے، آپ کسی کو نہ بتائیں تو کسی کو کیا پتہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ سمجھ رہے ہو بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے میرا اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، میرے بندے نے چھپا کے رکھا۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ جو کتب حدیث ہیں، حدیث پاک جتنی بھی لکھی ہوئی ہیں، ان میں زبر زیر نہیں ہے۔ عوام الناس کے لیے سہولت کے لیے زبر زیر لگا کر ساتھ میں اردو ترجمے کے ساتھ حدیث کی کتابیں چھاپی ہیں، مگر ہم جو علماء پڑھتے ہیں، طلباء پڑھتے ہیں، ان کے پاس جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں وہ بغیر اعراب کے ہوتی ہیں، زبر زیر نہیں ہوتا اس میں۔ وہ کس سہارے پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے صرف نحو کے قواعد یعنی لغت جو ہے عربی کی، اس کے سہارے، اس کے زور پر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ زبر کہاں پڑھی جائے گی، زیر کہاں پڑھی جائے گی، پیش کہاں ہوگا۔ یہ جو جملہ ہے نا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، زبر زیر تو نہیں لگے ہوئے۔ اگر اس کو مجہول پڑھا جائے آنا اجزا بِهِ، تب بڑا بہترین معنی بنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے جملے میں دوسرے جملے میں کتنا فرق آ گیا، عجزی اور اجزا۔ عجزی میں ہی جزا دوں گا، کیا مطلب؟ نمازی آئیں گے نا تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بدلہ دو۔ حاجی آئے گا اللہ فرشتوں سے کہیں گے، سخی آئے گا اللہ کہیں گے اس کو بدلہ دے دو، فرشتے دیں گے۔ روزے دار کی باری آئے گی تو اللہ فرمائیں گے تم پیچھے ہٹو، میں خود اس کا اجر دیتا ہوں۔ اور عجزا، نمازی کو جنت مل گئی، حاجی کو جنت مل گئی، مجاہد اور غازی کو جنت مل گئی، سخی زکوٰۃ دینے والے کو بھی جنت مل گئی۔ روزے دار آئے گا نا، اللہ کہیں گے تیرا عمل اتنا اونچا ہے، جنت بھی اس کے سامنے مجھے چھوٹی لگتی ہے، آ مجھے لے جا، میں تیرا ہوں نا، میں تجھے مل گیا ہوں۔ جس کو رب مل جائے اس کے پاس پھر کس چیز کی کمی رہے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں مزید فرمایا جو کوئی مومن بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس مہینے میں اپنے روزے دار، مزدور، غلام، نوکر، ملازم کے کام میں کمی کر دے، نوکر ہے، ملازم ہے، سیل مین ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 6 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے روزے دار، اس نے رمضان کے مہینے میں صرف 1 مہینے کے لیے ایک اور ہیلپر بھی ساتھ رکھ دیا تاکہ وہ اکیلا بندہ جو کام کرتا ہے نا اس کو تھوڑی سہولت ہو جائے گی۔ کتنا پیسہ لگے گا؟ 15,000، 20,000، 25,000۔ دوسرا ہیلپر اس لیے رکھا تاکہ اس روزے دار کو تھوڑی رعایت ملے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے روزے دار، غلام، نوکر، ملازم کے کام میں کمی کر دی، تخفیف کر دی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ کون دیتا ہے اتنا بڑا پیکیج؟ رحمت بٹ رہی ہے، برکتیں برس رہی ہیں۔ اس ماہ مقدس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعارف کرایا، فرمایا اس کا اول عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن جہنم کے
جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہاں بھی ایک سوال ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے تو کیا دوسرے عشرے میں رحمت نہیں ہوتی؟ تیسرے عشرے میں رحمت نہیں ہوتی؟ یا پہلے عشرے میں مغفرت نہیں ہوتی؟ یا پہلے اور دوسرے عشرے میں جہنم سے آزادی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ اس کو بھی سمجھیے۔ شاگرد بھی تو تین طرح کے ہوتے ہیں، میرے سامنے پروفیسر حضرات بھی بیٹھے ہیں، جانتے ہیں۔ ایک شاگرد وہ ہوتا ہے استاد کی ایک ہی بات سن کے سمجھ جاتا ہے، کہتا ہے استاد جی میری سمجھ میں بات آ گئی۔ دوسرا کچھ ایسا ہوتا ہے اوسط، ایک دفعہ سن لیتا ہے، کہتا ہے صحیح طرح نہیں سمجھاؤں استاد جی ایک دفعہ پھر سمجھا دیں۔ دوسری بار جب استاد اس کو سمجھاتا ہے تو کہتا ہے اب میں سمجھ گیا۔ تیسرا ایسا کند ذہن ہوتا ہے، غبی ہوتا ہے، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں نا غبی، ہے نا؟ وہ کہتا ہے استاد جی آپ نے بہت سمجھایا لیکن اب بھی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اب تیسری مرتبہ پھر بھی سمجھا دیں۔ اب سمجھیے گا یہ تین عشرے جو میرے نبی نے تقسیم کیے، کچھ وہ نیکوکار ہوتے ہیں جو اول شب سے محنت میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کر لیتے ہیں۔ کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ تھوڑی محنت کرتے ہیں، دوسرے عشرے میں مغفرت کا انعام وہ بھی لے ہی لیتے ہیں۔ کچھ غبی ہوتے ہیں، پیچھے رہ جانے والے، بدعمل قسم کے، پہلا عشرہ بھی غفلت میں گزار دیا، دوسرا بھی، تیسرے عشرے میں کہتے ہیں یار اب تو رمضان ختم ہونے والا ہے، نمازوں میں بھی آ جاتے ہیں، تراویح میں بھی آ جاتے ہیں، ختم قرآن کی محفل میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آؤ تمہیں بھی بخش دیا میں نے، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ ہے مفہوم تین عشروں کا۔ اللہ نے زندگی باقی رکھی، آئندہ بھی بیان ہوگا۔ جتنی باتیں عرض کی ہیں اللہ قبول فرما لے، ہم سب کو اللہ عمل کرنے والا بنا دے۔ رمضان کا جو حق ہے صحیح معنوں میں اللہ ہمیں وہ حق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔